وسلم عليك يا حبيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اس پروگرام میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے آخری اور سب سے پیارے اور افضل نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں سنا رہا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً 13 برس گزارے. متعدد معجزات ظاہر ہوئے، بہت سے واقعات. ایک اہم واقعہ شق القمر کا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کیا اور پھر جوڑ دیا. قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر. یہ سورہ القمر کی ابتدائی آیات ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور قیامت قریب آ گئی. لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ وہ پرانا جادو ہے جو چلا آ رہا ہے. جو لوگ اہل ایمان نہیں وہ معجزات سے انکار کرتے ہیں. آج دنیا میں آپ کو بڑے بڑے بہادر ملیں گے، اپنے ہاتھوں سے لوہے کی کمانوں کو موڑ دینے والے ملیں گے، چلتے انجن کے سامنے رک کر زور لگانے والے بھی مل جائیں گے، چلتی گاڑیوں کو روکنے والے بھی مل جائیں گے، اور جانے کیا کیا کرتب دکھانے والے ملیں گے. مگر پوری کائنات میں صرف ایک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے جس نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا. کتابوں میں یہ واقعہ موجود، احادیث میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. اس پر کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ معجزہ ہوا تھا تو سب نے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ تو اتنی بڑی بات تھی، سب کو دیکھنا چاہیے تھا. تو کیا اس کا اعلان ہوا تھا کہ یہ آج رات ہوگا، اور وہ اعلان کیا سب تک پہنچا تھا؟ پھر کیا اس گلوبل ورلڈ میں سب جگہ ایک ہی وقت ہوتا ہے؟ ایک جگہ رات ہو گئی ہے، دوسری جگہ دن بھی ہے. اور پھر رات میں کتنے لوگ تھے جو چاند پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ ابھی دیکھتے ہیں چاند کو کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ رات کو آرام کرتے ہیں. جن لوگوں نے اس معجزے کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے دیکھا تھا. اور یا پھر دنیا میں وہ لوگ جو اس وقت جاگ رہے تھے یا جن کے سامنے چاند تھا ان کو نظر آیا، چنانچہ یہ روایتیں ملیں. کسی کے اعتراض سے حقیقت واقعہ کا انکار نہیں ہو سکتا. اعتراض کب ہوتا ہے؟ یا تو آدمی کے جاننے میں کمی ہو یا سمجھنے میں کمی ہو. علم
اور فہم میں جب توازن نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا، تو اعتراض کر دیا جاتا ہے۔ واقعہ کچھ تفصیل سے ہے، اور اس حدیث کی اگر روایتیں دیکھیں جنہوں نے بیان کی ہیں شق القمر کی، ان میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا نام آتا ہے۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے بھی اس کو اور دیگر کتابوں میں تمام روایات اکٹھی کی گئی ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابو جہل، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اب جانتے ہیں یہ بھی مکہ کا رہنے والا تھا اور وہاں ایک سردار شمار ہوتا تھا۔ اس کو امت مسلمہ میں فرعون شمار کیا گیا، یعنی یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جنگ بدر میں یہ قتل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہ یمن کے بادشاہ حبیب، جس کا نام بتایا جاتا ہے حبیب یمنی، اس کے پاس گیا، وفد لے کر گیا، ساتھی لے کر گیا کہ ہمارے وطن میں، ہمارے شہر میں ایک شخص ہماری برادری کا بڑا نیک، سچا، راست گو، پاک باز، باحیا، 40 برس ظاہری زندگی کے ہمارے درمیان رہا، اچانک اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ایک معبود حقیقی کی عبادت کی تلقین کرتا ہے، اگر ہم اس سے کوئی خود جھگڑا کریں تو خاندان برادری کے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، خانہ جنگی کی نوبت آ جائے گی، تو اے بادشاہ اس سلسلے میں ہماری مدد کر۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مدد چاہی، اور جو الفاظ کہے وہ یہ کہ بس کسی طرح اس نبی کا وجود ہمارے درمیان سے نکال دے، معاذ اللہ۔ بادشاہ آیا، ابو جہل نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر خیمے لگائے گئے، بادشاہ کو ٹھہرایا گیا۔ ابو جہل نے پھر وہی اپنا مطالبہ دہرایا کہ فوراً کارروائی کی جائے۔ بادشاہ نے کہا اس طرح نہیں ہوگا، نہ اس طرح کیا جانا چاہیے۔ اس نے کہا میں ان سے ملنا چاہوں گا۔ ابو جہل نے بہت پس و پیش کی کہ کسی طرح ملے بغیر کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن بادشاہ نے ملنا چاہا۔ 2 افراد بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ادھر ابو جہل نے یہ کہا بادشاہ ہم نے تجھے بلایا ہے، اور جس ہستی کے خلاف بلایا ہے، جب اس کو بلایا جا رہا ہے تو کوئی ان کی تعظیم نہ کرے، ان کے استقبال کو کوئی اٹھ کر کھڑا نہ ہو، انہیں عزت نہ دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے، عزت سے یا تو شیطان روکتا ہے یا پھر وہ شخص روکتا ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے۔ 2 افراد آئے کہ یمن کا بادشاہ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا چلو۔ صحابہ نے عرض کی ہمیں خطرہ ہے وہ آپ کو کوئی اذیت نہ پہنچائیں۔ فرمایا اللہ تعالی میرے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ادھر ابو جہل نے بار بار تلقین کی تھی کہ ان کی تعظیم نہ کی جائے، لیکن جو ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کے خیمے میں داخل ہوئے، بادشاہ نے بہت سے لوگ دیکھے تھے،
علاقوں کے نواب دیکھے تھے، راجے دیکھے تھے، بادشاہ دیکھے تھے، امیر کبیر دیکھے تھے، مگر اس نے اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، وہ چہرہ جس کی اللہ تعالی قسم یاد فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالی نے بے مثال حسن عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بادشاہ کی نظر پڑی تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کر کھڑا ہوا، نیچے اترا۔ جب بادشاہ کھڑا ہوا تو اب کون بیٹھا رہ سکتا تھا سوائے ابو جہل کے، سبھی تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بادشاہ نے استقبال کیا اور ہاتھ پکڑ کے ساتھ لا کر اپنے تخت پر، اپنی مسند پر بٹھایا۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھا بادشاہ کتنا دیکھتے ہی متاثر ہو گیا ہے، میں اسی لیے کہتا تھا کہ انہیں یہاں نہ بلایا جائے۔ لوگوں نے کہا اب وہ آئے ہیں، دیکھو جو بھی صورتحال ہو۔ یہ واقعات مختلف کتابوں میں تفصیل سے جمع، میں تمام روایتیں جمع کر کے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ بادشاہ نے کہا میں نے سنا ہے آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ بادشاہ بڑی توجہ سے سن رہا تھا، اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگ وہ بھی سن رہے تھے۔ ابو جہل یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کا انہماک، کنسنٹریشن، کہ کتنی توجہ سے وہ سن رہا ہے اور کتنا متاثر ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بعثت اور رسالت اور اس کا مقصد بیان کیا، بادشاہ نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں اپنے ساتھیوں سے کچھ مشورہ کر لوں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک طرف ہوا، علماء سے پوچھا بتاؤ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا اے بادشاہ تو نے خطبہ نہیں سنا؟ لگتا تھا موتی ہیں جو اس کے منہ سے جھڑ رہے ہیں، پھول ہیں جو مہک رہے ہیں، کیا پیاری باتیں تھیں، فکر انگیز باتیں تھیں، ہم نے تو ایسی باتیں پہلے کبھی نہیں سنی۔ یہ شخص ذہنی مریض نہیں ہے، یہ شخص ہرگز کوئی اس کے ذہنی حالت میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس جیسا تو کوئی عالم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈاکٹروں حکیموں سے پوچھا تم کیا کہتے ہو، کیا یہ شخص بیمار ہے یا اس میں کوئی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ تو نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا؟ اس کا چہرہ تو وہ ہے کہ بیمار دیکھیں تو تندرست ہو جائیں، ایسے چہرے بیماروں کے نہیں ہوا کرتے، یہ بالکل تندرست شخص ہے، اس میں جسمانی بھی کوئی عیب ہرگز نہیں، ہم اسے ہرگز بیمار نہیں کہہ سکتے۔ جادوگروں سے پوچھا، نجومیوں سے پوچھا، سب نے اچھی رائے دی۔ جادوگروں نے کہا ہمیں یہ جادوگر بھی نہیں لگتا، لیکن ہم تجھے ایک بات بتاتے ہیں، جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے تو تم اس سے دو باتیں معلوم کرو۔ اگر تم ان دو باتوں میں اس کو صحیح پاؤ تو جان لینا کہ یہ جادوگر نہیں، اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا دل کی بات ہم بتا تو سکتے ہیں، ٹھیک نہیں کر سکتے۔ جادو سے دل کی بات معلوم کی جا سکتی ہے مگر اس کو درست کرنا جادوگر کا کام نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو اسے کہو چاند کو دو ٹکڑے کر دے اور پھر انہیں جوڑ دے، یہ کام کوئی جادوگر نہیں کر سکتا۔ بادشاہ واپس آیا اور آ کر کہا کیا آپ کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل چلایا معجزے کی کیا بات ہے، ہم روز دیکھتے ہیں، بات وہیں آ گئی، میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ انہیں نہ بلایا جائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو، روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے، اور دوسری بات میرے دل کی ہے وہ بتا بھی دیں اور درست بھی کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا ہے، میں اپنے رب تعالیٰ سے پوچھ لوں۔ 2 رکعت نماز ادا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو گویا یہ جواب ملا کہ محبوب کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے؟ ہم نے ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تم ہمارے تابع ہو، ہماری خدائی تمہارے تابع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ ابھی دن کا وقت ہے، رات ہو جانے دو، چاند چمک جانے دو تو تمہارا فرمائشی معجزہ تمہیں دکھا دیا جائے گا۔ رات ہوئی، چاند چمکا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس ایک مقام پر کھڑے ہو کر اپنے مبارک ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ فرمایا اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ چاند سے کلمے کی آواز بھی آئی، چاند تھوڑا سا جھکا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں قدموں تک آیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جھکا ضرور، 2 پہاڑوں کے ارد گرد نظر آیا، مگر ایسا نہیں کہ بالکل زمین پر آ گیا ہو، ایسی بات نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اشارہ فرمایا، وہ جڑ گیا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ گھر میں جا کے دیکھ لے، جو بات تو نے دل کی پوچھی تھی وہ بھی درست ہو گئی ہے۔ حبیب یمنی نے ابو جہل کا شکریہ ادا کیا، تو نے مجھے بلایا، مہربانی۔ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، نہ یہ جادوگر ہیں، نہ ان کی کوئی ذہنی حالت میں خرابی ہے، میں نے جان لیا ہے، اور میں گھر جاؤں گا اور اپنی جو بات میں نے مطالبہ کی وہ بھی دیکھ لوں گا، اور تمہیں میں ان کے خلاف کوئی مدد نہیں دے سکتا۔ اس بادشاہ کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جو معذور تھی، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے اپاہج اور پاؤں سے بھی چل پھر نہیں سکتی تھی۔ وہ بادشاہ تھا، کہتا تھا میری ایک ہی بیٹی ہے، اور محسوس کرتا تھا کہ وہ معذور ہے۔ جب وہ گھر آیا اسی بیٹی نے ہی دروازہ کھولا، باپ کا استقبال کیا اور کہا بابا وہ نبی جو آپ کے پاس کھڑا ہو کر انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہیں سے مہربانی فرما کر مجھے تندرست کر رہا تھا۔ یہ معجزہ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ دنیا آج بھی سن کر یہی کہتی ہے آپ سا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ نشست میں۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ